السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم اسٹیٹسٹکس پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹسٹکس جو ہے یہ صرف ایک ایسی ڈرائی فیلڈ نہیں ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں کورس کے لیے. آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں گے، جس ایریا میں آپ لائف کے جائیں گے یونیورسٹی سے گریجویٹ کر کے، آپ دیکھیں گے اس میں اسٹیٹسٹکس کہیں نہ کہیں ضرور استعمال ہوگی. چاہے آپ فائنینس میں جائیں، اکنامکس میں جائیں، سوشیالوجی میں جائیں، سائیکالوجی، نیچرل سائنسز میں جائیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ان میں جائیے، گورنمنٹ میں جائیے، لاء میں، کہیں بھی آپ جائیں گے آپ کو کسی نہ کسی صورت میں اسٹیٹسٹکس استعمال کرنی پڑے گی. تو یہ بہت ہی ایک آج کے زمانے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹول بن چکا ہے، کیونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہم کو ایویڈنس دیتا ہے، آبجیکٹو ایویڈنس ٹو سپورٹ اے پرٹیکولر کیس ورسز اسپیکولیشن. اسپیکولیشن جب آپ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ کے پاس کوئی آبجیکٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا. اسٹیٹسٹکس آپ کو آبجیکٹو اسٹینڈرڈ بتاتی ہے کہ جو آپ نے کنکلوژن ڈرا کی ہے کسی بھی سچویشن کے بارے میں، اس کا کتنا ویٹ ہے، اس کا آپ کو کتنا کانفیڈنس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اس کی کنکلوژن صحیح ہے. اس کے بعد ہم نے پھر دیکھا کہ اچھا ہم نے پہلے تو دیکھ لیا کہ اس کے یوزز کہاں کہاں ہیں. اس کے بعد آبویسلی اب ٹولس کو سیکھنا ہے. استعمال کرنے سے پہلے ان کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے. ہم نے ڈیفائن کیا تھا اسٹیٹسٹکس کیا ہے. ایک یہ پزل کی طرح ہے. بیسکلی پزل کا مطلب ہے کہ لائف میں آپ کوئی بھی پرابلم آپ سالو کر رہے ہو کسی سچویشن میں، اس میں آپ یہ 3 اسٹیپس لیتے ہیں. آپ پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈیٹا کو. ڈیٹا ہم نے ڈیفائن کیا تھا اینی پیس آف انفارمیشن، اٹ کوڈ بی آئیدر نومیریکل اور نان نومیریکل. تو آپ پہلی چیز کرتے ہیں جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس آپ کو پرابلم کو سمجھنے کے لیے جو انفارمیشن موجود ہے اس سب کو آپ آبزرو کرتے ہیں، پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دوسرا اس کا اسٹیپ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مجھے کچھ اور اس سے ریلیٹڈ کوشچنس کے آنسر کی ضرورت ہوگی. ان کوشچنس کو آنسر کرنے کے لیے یو مے نیڈ مور انفارمیشن، یو مے نیڈ مور ڈیٹا. تو اس کے لیے پھر ایک ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے، انفارمیشن گیدرنگ ہوتی ہے ٹو آنسر آل دی ادر کوشچنس. اس کے بعد جب آپ نے سارے کوشچنس آنسر کر لیے اور آپ نے ڈیٹا کو اینالائز کر لیا پورا انفارمیشن کے ساتھ، اس کے بعد فائنل آتا ہے کوشچن اور فائنل اسٹیپ آتا ہے اس کا انالیسس اور پھر کنکلوژن کہ اس سے میں نے ڈرا کیا کنکلوژن ہوا. تو یہ جو بیسک اسٹیپس ہیں کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، یہی بیسک اسٹیپس اسٹیٹسٹکس کے ہیں. ڈیٹا ہم نے ابھی ڈیفائن کیا، اینی پیس آف نیومیریکل اور نان نیومیریکل انفارمیشن. جیسا کہ آپ کو یاد ہو ہم نے پہلے بھی ڈیٹا کے 1-2 ایگزامپل دیکھے تھے. ڈیٹا نان نیومیریکل ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو آپ obviously کسی بھی چیز کو جب آپ کیٹیگرائز کرتے ہیں تو اس کو آپ ایک نام دینا چاہتے ہیں، تو ایک اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل. ویریبلس ہم نے دیکھے کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ویریبل ہوتے ہیں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو، جن کے انڈر ہم ڈیٹا کو گیدر کرتے ہیں. کوالیٹیٹیو ویریبلز وہ ہوتے ہیں جو نومیریکل انفارمیشن نہیں ہوتی، ان کی ایک صرف کوالٹی سٹور ہوتی ہے. کوانٹیٹیو ویریبلز وہ ہوتے ہیں جہاں پر ہم میتھمیٹکس پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کا ایگزامپل میں آپ کو پہلے بھی دے چکا تھا کہ جیسے کوالیٹیٹیو ویریبل ہے جینڈر، میل فیمیل. ایون اگر آپ اس جینڈر میل فیمیل کی جگہ 1 اور 2 لکھ دیں، آپ میتھس اس پہ پرفارم نہیں کر سکتے. آپ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس ٹو سے 2 - 1 میل مائنس فیمیل ہیز نو میننگ. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ویریبلس، ایسا ڈیٹا جس میں صرف کوالٹی بیان کی ہوئی ہو کسی چیز کی، اس کو ہم کوالیٹیٹیو ویریبل کہتے ہیں. اور ایسا ڈیٹا جس میں کوانٹٹی بیان کی گئی ہو اس کو ہم کوانٹیٹیو ویریبل کہتے ہیں. جیسے کہ ایج ہو گئی، ویٹ ہو گیا، ویٹ 1 - ویٹ 2، ایک ویٹ کا ڈفرنس آتا ہے، دیٹ میک سینس. یہ 2 ویریبلس ہو گئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کوانٹیٹیو ویریبلس 2 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کنٹینیوس اور ایک ہوتا ہے ڈسکریٹ. کنٹینیوس وہ ہوتا ہے جو کسی بھی گیون رینج میں ساری ویلیوز، پاسبل ویلیوز لے سکتا ہے. اس کا میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا ویٹ کا، کہ ایک آدمی ایک ہفتے اس کا ویٹ ہے 60 کلو گرامس، 2 ہفتے کے بعد 62 کلو گرامس ہو گیا. تو یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن 1 سیکنڈ ہوا اور فرام 60 سے جمپ مار کے وہ 61 ہوا اور جمپ مار کے 62 ہوا. نو، بٹوین 60 اینڈ 62 جتنی پاسبلٹیز ویٹس کی تھی وہ ان سے کراس ہو کر اوپر 62 تک پہنچا. اس نے کوئی اسکپ نہیں کی. اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس کوانٹیٹیو ویریبل. پھر ڈسکریٹ کوانٹیٹیو ویریبل ہوتے ہیں جن کا کلیئر اسٹیپ ہوتا ہے 1 2 جن کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں اور ان کے بیچ کے نمبر ضروری نہیں ہے کہ ہوں.
ویریبل کی ویلیو. اس کا ایگزامپل میں نے آپ کو دیا تھا, ایک فیملی میں بچے ہیں, آپ کے پاس 2 بچے ہوں گے, 3 بچے ہوں گے, 4 بچے ہوں گے, آپ کے پاس 2.45 بچے نہیں ہوں گے. یہ ایگزامپل ہے ڈسکریٹ ویریبل کا. اچھا, کچھ اور چیزیں سمجھیں گے اس کو آگے جا کے. ہم نے پاپولیشن اور سیمپل کے بارے میں بھی بریفلی دیکھا تھا. پاپولیشن جو ہے, کسی بھی کانٹیکس میں آپ بات کر رہے ہوں تو اس کانٹیکس میں جو پاسبلٹیز ہیں, ساری کی ساری پاسبلٹیز پاپولیشن میں آ جاتی ہیں. فار ایگزامپل, میں پتا کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے جو پبلک سکولز ہیں ان میں 4 یا 5th کلاس کے بچے, ان کی پرفارمنس کیسی ہے. تو پنجاب میں اباؤٹ 50,000 سکولز ہیں پبلک, اور 4تھی اور 5ویں کلاس میں تقریباً 30-40 بچے ہیں. تو یہ لاکھوں کی بات ہو رہی ہے, کہ لاکھوں, کئی لاکھ, یہ اس میں سارے سب چیز آ جائے گی. جتنے پاپولیشن میں بچے ہیں 4th 5th کلاس کے پبلک سکول سے, وہ سارے آ جائیں گے. پھر ہم نے دیکھا تھا سیمپل. سیمپل کیا ہوتا ہے؟ سیمپل از اے سب سیٹ آف دا پاپولیشن, اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ پاپولیشن کو ہم اسٹڈی کرنا بہت ہی مشکل کام ہے, پوری پاپولیشن کو. فرسٹ آف آل اٹس ویری ٹائم کنزیومنگ. اگر میں 50,000 اسکول کو اسٹڈی کروں اور ہر اسکول میں سے 50 بچے لے رہا ہوں, تو میں کئی سال لگ جائیں گے مجھے سمجھنے میں اس کو. ایک تو یہ پرابلم ہو گئی. دوسری پرابلم یہ ہوگی کہ اٹ ول بی ویری ایکسپینسو. آبویسلی مجھے لوگ ہائر کرنے پڑیں گے کہ وہ جائیں اور یہ 50,000 اسکولوں میں سے ان بچوں کا ڈیٹا اکٹھا کریں. تو آبویسلی اس کا خرچہ ہوگا. لوگ ایک جگہ جا رہے ہیں, ان کے کھانے پینے کا خرچہ, ان کی سیلری, ادھر جائیں گے, لوگوں سے بات کریں گے. سو اٹ از ویری ایکسپینسو آلسو. تیسری اس میں یہ چیز ہو جائے گی کہ آبویسلی جب ہم نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا, سپوز اتنا زیادہ ڈیٹا اکٹھا کیا, تو اس کو پھر کمپائل کرنے میں بھی پرابلم ہوگی تھوڑی سی. آج کل ویسے کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہیں کہ اس میں آپ ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے ڈیٹا سیٹس کو ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن پرابلم کمپائلیشن کی ہے. فرسٹ آپ نے اتنا سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا, اب اس کو آپ نے کمپیوٹر میں ڈالنا ہے, دیٹ ول اگین ٹیک اے بگ ایفرٹ. تو یہ بہت ٹائم کنزیومنگ اور بہت ہی ایکسپینسو ایفرٹ ہوتی ہے اگر میں پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا چاہوں. سم ٹائمز میں پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. میں اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں کیریکٹرسٹکس آف میلز ود بلو آئیز, ٹھیک ہے, کیسے کروں گا؟ میں پوری دنیا میں پھروں گا میں, اور جہاں جہاں ایک میل ہے پہلے اسے آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ اس کی بلو آئیز ہے کہ نہیں. اٹس امپاسبل. اس کے لیے اسی وجہ سے ہم سیمپلنگ کا ایک پورا پروسیس ہے, یہ پورا ایک سسٹم ہے اسٹیٹسٹکس میں سیمپلنگ کا. آپ کو اگر یاد ہوگا, ہم نے جب سب سے پہلا ٹاپک پڑھا تھا اس کورس میں, وہ تھا سیٹس کا. سیٹس اور سب سیٹس ہم نے پڑھا تھا. یونیورسل سیٹ, دیٹ از لائک دا پاپولیشن از دا یونیورسل سیٹ, اینڈ اے سیمپل از اے سب سیٹ آف دس پاپولیشن. اب سیمپلنگ ہم کرنا چاہتے ہیں, ایک سب سیٹ ایسا اٹھانا چاہتے ہیں اس پاپولیشن میں سے کہ وہ ایک تو ریپرزینٹیو ہو پاپولیشن کا, یعنی کہ جو کیریکٹرسٹک پاپولیشن کے ہوں ان کو ہم پراپرلی کیپچر کر سکیں, اور اس کے بعد ہم اور وہ سیمپل اسمال انف ہو کہ وہ اتنا ایکسپینسو بھی نہ ہو, ٹائم کنزیومنگ بھی نہ ہو, اور ہم اس کو اسٹڈی کر سکیں. یہ پورا گول ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے. تو سیمپل از اے سب سیٹ آف دا پاپولیشن. اچھا, اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے, ہم کوئی چیز اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. سپوز میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب کے پبلک سکولز میں 4تھی کلاس کے بچے جو ہیں وہ جب فائنل ایگزام دیتے ہیں ان کا ایوریج گریڈ کیا آ رہا ہے, یا ایوریج اسکور کیا آ رہا ہے, ایوریج مارکس کیا. ٹھیک ہے, یہ پوری پاپولیشن کا ایک میجرمنٹ ہے, ایوریج آف دا اسٹوڈنٹ اسکورز. جو پاپولیشن کے میجرز ہوتے ہیں جن کو ہم اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, جو ہم کو انفارمیشن دیتے ہیں پاپولیشن کے بارے میں, ان کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن پیرامیٹرز. ایوریج ہو گئی, اور بھی ہم 2-3 چیزیں پڑھیں گے اس کے بعد. اچھا, اگین since we are not able to understand or to study the entire population, we are not going to know exact value of the parameter in most cases. ہم اس کی ٹیکنیک یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے سیمپل ڈرا کیا, سیمپل میں سے ہم نے وہ چیز کیلکولیٹ کی. یعنی کہ اگر میں نے پنجاب کے پبلک سکولز میں سے جو 4تھی کلاس کے بچے ہیں ان کا ایوریج اسکور پتا کرنا ہے, تو میں پہلے تو ایک سیمپلنگ ٹیکنیک ڈیوائز کروں گا. اچھا, یہ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے سیمپلنگ ٹیکنیک, کہ سیمپل جو وہ پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہو. فار ایگزامپل, اگر پنجاب میں 40,000 اسکول جو ہیں وہ لڑکوں کے ہیں
اور 10,000 لڑکیوں کے ہیں اور میں سیمپل ڈرا کر رہا ہوں, یعنی کہ کتنا ہے, 4:1 کا ریشو ہے. 80% اسکول بوائز کے ہیں, 20% گرلس کے ہیں. میں اگر 1,000 کا سیمپل لے رہا ہوں اور اگر میں اس میں 50-50 کر دوں, 500 لڑکوں کے لے لوں اسکول, 500 لڑکیوں کے, از دیٹ ریپرزینٹیو آف دا پاپولیشن؟ دی آنسر از نو. میں نے ایک پروپورشن اس کا وائلیٹ کر دیا. پاپولیشن میں مجھے پروپورشن پتا ہے 80% اینڈ 20%. سیمپل میں مجھے وہ پروپورشن قائم رکھنا پڑے گا. یہ دس از جسٹ ون ایگزامپل. اور سیمپلنگ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں اس کے علاوہ بھی, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وی ٹرائی ٹو کیپچر دی ایگزیکٹ کیریکٹرسٹکس آف دی پاپولیشن. وہ آپ نے کیپچر کر لیا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی سیمپلنگ ٹیکنیک صحیح ہے تو اس کا مطلب آپ نے ایک اچھا سیمپل بنایا ہے. اچھا, اب آپ نے ایک اچھا سیمپل بنایا ہے, اس کے بعد اس میں سے آپ نے ایوریج لیے. اب میں 1000 اسکول لے لیے, ہر اسکول میں سے میں بجائے 50 سارے کے سارے بچے لوں چوتھی کلاس کے, میں 10 یا 15 بچے لے لیتا ہوں ہر اسکول میں سے. اب میرے پاس ایک مینیجبل 15,000 بچے آ گئے میرے پاس. دس از اے مینیجبل ڈیٹا, ٹھیک ہے. اب ان کا میں ایوریج اسکور جلدی سے کمپائل بھی کر سکتا ہوں, پڑھ بھی سکتا ہوں. ان کا جو ایوریج آئے گا دیٹ از کالڈ اے سیمپل اسٹیٹسٹک. یہ ایوریج میں کیوں اسٹڈی کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس ایوریج کو اسٹڈی کر کے آئی ایم ہوپنگ کہ جو پاپولیشن پیرامیٹر ہے, اصل میں تو میں چاہ رہا ہوں کنکلوژن میڈ کرنا فار دی انٹائر پاپولیشن. تو میں اس میں سے ایک سب سیٹ لیتا ہوں بہت کیئرفلی. اس میں سے میں جو پاپولیشن کا پیرامیٹر میجر کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے کہ ایوریج آ گئی, ایوریج اسکور, وہ میں سیمپل میں سے میجر کروں گا اور پھر ٹیکنیکس میں ڈیوائز کروں گا کہ میں بتاؤں کہ کتنا کانفیڈینس ہے مجھے کہ یہ سیمپل کا میں نے ایوریج اسکور استعمال کیا ہے یا یوز کیا ہے, دیٹ از ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن. اس کی بھی بہت ٹیکنیکس ہیں, اس میں تھیورمز آ جاتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں کہ میں کتنے کانفیڈینس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں. تو یہ ڈفرنس آپ کو یاد رکھنا ہوگا پیرامیٹر اور سیمپل اسٹیٹسٹک کا. ان ریالٹی وی آر موسٹلی ورکنگ وتھ سیمپل اسٹیٹسٹکس, اور اس سے ہم پھر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ پاپولیشن پیرامیٹر کیا ہوگا. تو یہ بیسیکلی ایک پروسیس ہے. اس ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیے کہ جو پورا یلو باکس ہے دیٹ ریپرزینٹس اے پاپولیشن. پھر اس میں یہ پرپل چھوٹا سا باکس میں نے ڈال دیا, دیٹ از اے سیمپل, یعنی کہ اٹس اے سب سیٹ آف دا پاپولیشن. تو پاپولیشن میں سے ہم پہلے سیمپل ڈرا کرتے ہیں, اس کے بعد ہم نے اسٹیٹسٹکس کی اور سیمپل کو ہم نے آبویسلی سمرائز کیا, اس کی کچھ ویلیوز سیمپل اسٹیٹسٹکس کیلکولیٹ کی. اس کے بعد ہم انفرنس کرتے ہیں آن دا پاپولیشن فرام دا سیمپل. ہم نے یہ چیز کیلکولیٹ کی آن دا سیمپل, what آر دا کنکلوژن. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 چیزیں میں نے بتایا تھا, اسٹیٹسٹکس 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں, ڈسکرپٹیو اینڈ انفرنشل. یعنی کہ ہم انفرنس کرتے ہیں اور ڈسکرپشن کرتے ہیں. سیمپل سے ہم نے ڈسکرپٹیو اسٹڈی ویلیوز حاصل کی, اس کے بعد ہم نے ایک انفرنس میڈ کی, ایک کنکلوژن میڈ کی فار اور پریڈکشن کی اباؤٹ دا پاپولیشن. اس کے بعد آپ واپس پاپولیشن میں آتے ہیں اور اصل گول ہمارا آبویسلی پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا ہے. اچھا, میجرمنٹ اسکیلز. آبویسلی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم کوئی بھی ڈیٹا اکٹھا کریں گے اس کو ہم گروپ کریں گے ڈفرینٹ چیزوں میں. تو گروپنگ میں اسکیلز کس قسم کے آتے ہیں آپ دیکھیں گے, اس میں یہ 4 قسم کے اسکیلز آئیں گے. ان کی بیسس پہ ہم ڈیٹا کو کلاسیفائی کریں گے کہ اس کا اسکیل کیا بن رہا ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے نامنل اسکیل. دیز آر آبزرویشنز کلاسیفائڈ اور کاؤنٹڈ ود نو پرٹیکولر آرڈر. اس میں کوئی آرڈر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. دس از اے کوالٹیٹیو اسکیل ہوتا ہے. Assigning items to groups or categories. There is no quantitative information and no ordering of orders is implied. These are qualitative. اور اس میں اب میں نے ایگزامپل دے دی ہیں. ریلیجیس پریفرنس ہوگی, میں مسلم ہوں, کرسچن ہوں, ہندو ہوں, یہ میرا ریلیجن ہے. اس میں کوئی نہیں کہ نمبر 1 نمبر 2, یا میں ایڈ نہیں کر سکتا ایک ریلیجن کو دوسرے میں, سبٹریکٹ نہیں کر سکتا, اس کا کوئی نومیریکل آرڈر نہیں ہے. ریس ہو گئی یا ایتھنیسٹی ہوگی, جی میں پنجابی ہوں, میں پشتون ہوں, میں بلوچی ہوں, میں سندھی ہوں, اس کا بھی کوئی آرڈر نہیں ہے. دیر از نو آرڈر, صرف ایک نام ہے, اس کے گروپس ہیں. جینڈر ہو گیا میل فیمیل, کوئی آرڈر نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں نامنل اسکیلز. پھر آرڈینل اسکیلز ہوتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک آرڈر, یہ ہوتے یہ بھی کوالٹیٹیو ویریبل ہی ہیں, لیکن اس میں دیر از سم آرڈر, کوئی آرڈر ضرور ہوتا ہے. لاہور میں دیکھ رہا ہوں مجھے 10 ریسٹورینٹس مجھے اچھے لگتے ہیں جہاں میں اکثر کھانا کھانے جاتا ہوں, تو میں اس کو ایک آرڈر دے سکتا ہوں, دس از دا بیسٹ ریسٹورینٹ, نمبر 1 ریسٹورینٹ میرے لیے یہ ہے, نمبر 2 یہ ہے, نمبر 3 یہ. تو میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے. یہ بھی ایک لحاظ سے کوالٹیٹیو ہی ہے, میں کوالٹی بیان کر رہا ہوں, لیکن اب اس میں آرڈر آ گیا. پچھلے اس میں اسکیل میں ڈنٹ میٹر کہ میں ایک ریلیجن کو پہلے لکھوں یا دوسرے کو, میل کو پہلے لکھوں یا فیمیل کو, دیر از نو آرڈر. اس میں obviously this is restaurant number 1, restaurant number 2,
ریسٹورینٹ نمبر 3 اینڈ سو آن. اسی طرح پالیٹکس میں اگر آپ لیفٹ ٹو رائٹ اسپیکٹرم دیکھیں, لیفٹ کو 0 کر دیں, سینٹر کو 1 کر دیں, رائٹ کو 2 کر دیں, نمبر اسائن کر دیتے ہیں. تو اس میں اور نامنل اسکیل میں صرف ڈفرنس یہ ہے کہ یہاں پہ ایک آرڈر بھی آ جاتا ہے دونوں کوالٹیٹیو ویریبل. اس کے بعد آ جاتے ہیں انٹرول اسکیل. انٹرول اسکیل وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ ایک رینکنگ کریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ تھوڑی سی اب ارتھمیٹک استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ سبٹریکٹ اور ایڈ کر سکتے ہیں چیزوں کو. لیکن فار ایگزامپل ٹیمپریچر آ گیا 32 ڈگریز مائنس 15 ڈگریز از 17 ڈگریز. دیٹ از پرفیکٹلی لاجیکل. اس سے پہلے جو ہم نے اسکیل کیا تھا آرڈینل اسکیل, اس میں یہ پاسبلٹی نہیں تھی. ریسٹورینٹ نمبر 3 minus restaurant number 2 did not give me restaurant number 1. Here, 32 minus 15 gives me 17, which is also a temperature. اسی طرح ڈیٹس کا ہے, آپ ڈیٹ میں سے دوسری ڈیٹ کو سبٹریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں انٹرول اسکیل میں آپ ریشوز نہیں لے سکتے, بیکاز دیر از نو نیچرل زیرو, دیر از نو زیرو. آپ اگر ٹیمپریچر دیکھ لیں, ٹیمپریچر میں دیر از نو نیچرل زیرو اسٹارٹنگ پوائنٹ. ڈپینڈ کرتا ہے آپ اگر ڈگریز میں ہے تو 0 کہاں پہ ہوگا, فارن ہائٹ میں 0 کہاں پہ ہوگا. ڈیٹس کا بھی کیا ہے, اگر آپ فار ایگزامپل کرسچن کیلنڈر سے چلتے ہیں تو جی ہم 2000 ایئرز ہو گئے ہم کو. اگر آپ اسلامک کیلنڈر سے چلتے ہیں تو جی ہم کو 1400 ایئرز ہو چکے ہیں. تو اس میں ابھی کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ کوئی ایسا ہے نہیں. ریشوز ڈونٹ میک سینس. ٹیمپریچر 52 ڈیوائڈ بائی ٹیمپریچر 26 ڈز ناٹ گیو می ٹیمپریچر 2. اٹ ڈزنٹ. تو ریشوز ڈونٹ میک اینی سینس آئیدر. Date 2001 divided by 2004 doesn't give me any date. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ریشو اسکیلز. یہ جو ہوتے ہیں یہ بھی کوانٹیٹیو ہوتے ہیں. بائی دا وے انٹرول اسکیلز بھی کوانٹیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان پہ میتھ پرفارم کر سکتے ہیں. ریشو اسکیل میں کوانٹیٹیو ہوتے ہیں, لیکن اس میں آپ کے پاس ایک نیچرل زیرو ہوتا ہے اور آپ ریشوز میک سینس. ہائٹس کا ریشو لے سکتے ہیں آپ, ویٹ کا بھی ریشو ہے, آپ کا 0 ویٹ ہے, ایج 0 ہے آپ کی, آپ پیدا نہیں ہو, دیٹس 0 ایج. لینتھ بھی آ گئی, کسی چیز کی کوئی لینتھ ہی نہیں ہے, دیٹس 0. تو ان کا نیچرل 0 موجود ہوتا ہے. تو یہ 4 اسکیلز ہیں جن پہ ہم ڈیٹا کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈپینڈنگ کہ ڈیٹا کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں. اگر وہ کوالٹیٹیو ہے تو کیا نامنل ہے, کیا آرڈینل ہے. اگر کوانٹیٹیو ہے تو کیا انٹرول ہے یا ریشو اسکیل ہے. اچھا, اب جب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ڈیٹا کو کیسے ڈیوائڈ کرنا ہے, دا نیکسٹ جاب از کہ آپ کے پاس را ڈیٹا میں آپ کو دے دیتا ہوں. را ڈیٹا دے دیا, اب اس کو سمرائز آپ کو تھوڑا سا کرنا ہوگا. کیونکہ را ڈیٹا دے دوں, اگر میرے پاس 2000 اسٹوڈنٹس ہیں اور میں ان کا ویٹ دے دوں تو میرے پاس 2000 نمبرز آ جائیں گے. تو ایک آدمی جب ان نمبرز کو دیکھے گا 2000 کو, تو وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا کہ اوکے اب میں کہاں جاؤں, what does it tell me. تو اس کو تھوڑا سا سمرائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے ڈیٹا کو, را ڈیٹا کو. اس سمری کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن میں سب سے پہلے 3 کام آپ کرتے ہیں. آپ ایک انٹرول ڈیفائن کر دیتے ہیں. میں سارے ڈیٹا کو یہ تو نہیں لکھوں گا 72 kg 73 kg 72 55, میں یہ نہیں لکھوں گا. میں ایک رینج آف ویلیوز پہلے ڈیفائن کروں گا, انٹرول کہتے ہیں اس کو. یعنی کہ فرام 50 to 60 ایک انٹرول ہو گیا, 60 to 70 ایک ہو گیا, 70 to 80 ایک ہو گیا. تو پہلے میں نے انٹرول ڈیفائن کیا. اس کے بعد میں ٹیلی کروں گا آبزرویشن کو کہ اچھا 50 to 60 میں کتنی آبزرویشن آ رہی ہیں. ٹیلی کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا پرانا سا طریقہ ہے, لیکن وہ کاؤنٹنگ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ گننا شروع کر دیتے ہیں کہ 1 2 3 4 اور 5 کے بعد اس پہ ایک کراس لگا دیتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک سیٹ ہو گیا 5 آبزرویشن کا. پھر آپ نے دیکھا اچھا 6 7 8 9 10 ہو گیا آپ کی آبزرویشن. یہ ٹیلی کرنے کا طریقہ ہے, ہم اس کا ایگزامپل ابھی دیکھ لیں گے. اور فائنلی آپ پھر جب نے ٹیلی کر لی تو آپ کے پاس ایک انٹرول میں آپ کے پاس 11 آبزرویشن آ گئی, آپ نے نمبر لکھ دیا 11. دوسرے انٹرول میں آپ کے پاس 24 آبزرویشن آ گئی, آپ نے نمبر لکھ دیا 24 اینڈ سو آن. تو ایک آپ کا سمری ڈیٹا ہو گیا. اب میں آپ کو یہ ٹیبل دوں تو آپ کو فوراً پتہ لگے گا اچھا دا ویٹ کیٹیگری بٹوین 60 اینڈ 70 kg, اس میں 2000 میں سے 40 اسٹوڈنٹ تھے اس کے اندر. اب ایک انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی جو پہلے نہیں تھی. یہ کچھ میں نے ایگزامپلس دیے میں فریکوینسی ڈسٹریبیوشنس کے, کہ آپ کے جینڈر ہے, آپ کے 100 اسٹوڈنٹس ہیں, آپ نے ان کو ڈیوائڈ کر لیا 53 میلز 47 فیمیلز. دس از اے فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. ایک طرف آپ کے گروپنگ آ گئی ڈیٹا کی, دوسری طرف اس میں کوئی انٹرول کوئی نہیں بن رہا, اس میں ایک نیچرل نامنل گروپنگ آ گئی ہے. دس از اے نامنل ایگزامپل. اور دوسری طرف فریکوینسی اس کی آ گئی ہے.
سیکنڈ ایگزامپل میں میں نے ریسٹورینٹس ریٹ کیے ہوئے 1 2 3 and 4, ایکسلنٹ, گڈ, ایوریج اینڈ بیڈ. اس کے بعد ان کی فریکوینسی آ گئی, جو نمبرز لکھے ہوئے دیز آر فریکوینسیز. اس میں بھی کوئی انٹرول ریلی ایز سچ نہیں, کیونکہ یہ نامنل, یہ آرڈینل اسکیل ہے, کوالٹیٹیو ویریبل کی بات کر رہے ہیں. پھر تیسرا جو ایگزامپل ہے اس میں نے ہائٹ رینج دیکھ لی ہے. ہائٹ رینج میں آپ دیکھیں کہ اب یہاں پہ ایک انٹرول میں نے قائم کیا 4.5 to 5 feet. اسٹوڈنٹس کی ہائٹ میجر کر رہا ہوں. کتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں؟ 25. 5.5 to 5.5 35. تو کلاسز آ گئی اور فریکوینسیز آ گئی اس کی. اچھا, اس کو ہم اور ایک دو چیزیں اس میں ڈیفائن کر لیتے ہیں. جو آپ نے ابھی پچھلے ایگزامپل میں دیکھا ہے, نمبرز, دیز نمبرز ریپرزینٹ دا فریکوینسی, یعنی کہ دس از ہاؤ فریکوینٹ ایچ کلاس یا ایچ گروپنگ از. واٹ از دا نمبر آف پیپل. دو اور امپورٹنٹ کانسیپٹس آتے ہیں. ایک ہے ریلیٹو فریکوینسی کا. ریلیٹو فریکوینسی آپ کو ہر کلاس کی جو فریکوینسی ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹوٹل فریکوینسی سے. تو بیسکلی ایک پرسنٹیج آپ کو دے دیتی ہے کہ دیر از 20% پیپل ان گروپنگ 4.5 to 5 feet. یہ ریلیٹو فریکوینسی آ جاتی ہے. اس سے آپ کو امیجیٹلی پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کلاس میں پرسنٹیج وائز کیا ان کے آپس میں کمپیریزنس ہے. دوسرا ایک کانسیپٹ ہے کیومولیٹو فریکوینسی کا. کیومولیٹو فریکوینسی ایز دا نیم سجیسٹ, آپ ایکومولیٹ کرتے رہتے ہیں. تو آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, جو پہلی کلاس ہے اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں, اس میں اتنے نمبر آ گئے فریکوینسی کے. دوسری کلاس میں جب آپ جائیں گے تو پہلی اور دوسری کلاس کی فریکوینسی کو ایڈ کر کے لکھیں گے. تیسری کلاس میں جائیں گے تو پہلی, دوسری اور تیسری فریکوینسی کو ایڈ کر کے رکھیں گے. یعنی کہ ہر کلاس کی جو کیومولیٹو فریکوینسی ہے وہ آپ کو بات بتاتی ہے کہ اس سے, اس کلاس سے اور اس سے پہلے کیا فریکوینسی تھی, ان سب کو ایڈ کر دیتے ہیں کیومولیٹو. اس کے آپ دیکھیں گے بہت سارے یوزز بھی ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اب یہ ایک ایگزامپل ہے جس میں نے ہائٹ رینجز دی تھیں آپ کو. تو آپ کے پاس ہائٹ رینجز ہیں, فریکوینسیز ہیں, پھر کیومولیٹو فریکوینسی ہے. آپ دیکھیں کہ پہلی کلاس کی فریکوینسی تھی 25, کیومولیٹو فریکوینسی از 25. اس دوسری کلاس کی فریکوینسی تھی 35, تو دوسری کلاس کی کیومولیٹو فریکوینسی کیا ہوگی 25 + 35 60. پھر 29 تیسری کلاس کی فریکوینسی تھی, اس کی کیومولیٹو فریکوینسی ہوگی 60 + 29 89 اینڈ سو آن. پھر ریلیٹو فریکوینسی اس کے آگے ہے. ریلیٹو فریکوینسی میں آپ دیکھیں کہ ہر کلاس کی فریکوینسی کو میں نے ٹوٹل فریکوینسی کتنی ہے 100 اس سے ڈیوائڈ کیا ہے. تو 0.25 0.35 0.29 اینڈ 0.11 یہ پرسنٹیجز آ گئی کس کلاس میں. اس کو مجھے دیکھ کے امیڈیٹلی پتا چل گیا کہ جو سیکنڈ کلاس ہے دیٹ از دا ہائیسٹ پرسنٹیج کلاس. اور اس کے بعد میں نے ایک اور کالم کریٹ کیا ہوا ہے کیومولیٹو ریلیٹو فریکوینسی. اس کو ہم بہت زیادہ یوز نہیں کریں گے, لیکن اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اسٹیٹسٹکس میں, پروبیبلٹی میں اس کو کافی استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ جو آپ کی ابھی ریلیٹو فریکوینسی آئی ہے اس کی بھی ایک کیومولیٹو فریکوینسی لے لیں. یعنی کہ پہلی کلاس کی ریلیٹو فریکوینسی, دوسری میں آپ پہلی دو کو ایڈ کر لیں اینڈ سو آن. یہ کانسیپٹس ہو گئے ریلیٹو فریکوینسی اینڈ کیومولیٹو ریلیٹو فریکوینسی. اب ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں ذرا ڈیٹیل میں کہ اس کو کس طرح سے ہمارے پاس را ڈیٹا آیا ہے اس کو کیسے ہم فریکوینسی ڈسٹریبیوشن اس کی بنائیں گے, اور اس کے بعد کیسے ہم اس کو ویژولی دیکھیں گے. یہ چیزیں ہم پڑھیں گے نیکسٹ. تو آپ دیکھیں اس ایگزامپل میں آپ کے پاس 15 اسٹوڈنٹس ہیں. ہر ایک کی ڈیٹ آف برتھ ہے, ہر ایک کا جینڈر لکھا ہوا ہے آگے, یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ہر ایک کے سبلنگس کتنے ہیں, اس کے بہن بھائی کتنے ہیں, ہر ایک کی ہائٹ بتائی ہوئی انچز میں اور ویٹ بتایا ہوا ہے کیجز میں. اب یہ ڈیٹا میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس کو آپ دیکھیں, آپ کو ایک انڈیویجول اسٹوڈنٹ کے بارے میں تو پتہ لگ جائے گا, لیکن اگر آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹڈی 20,000 اسٹوڈنٹس تو آپ 20,000 روز کو نہیں دیکھیں گے. دیٹ بیکمز ویری ہیومنلی ڈیفیکلٹ. تو ہم اس کو اب ایک فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بنائیں گے. اس کا طریقہ یہ کہ سپوز میں اس کو اسٹڈی کرنا چاہ رہا ہوں ان ٹرمز آف جینڈر اینڈ آلسو ان ٹرمز آف ہائٹ رینجز. تو میں نے پہلے کیا جینڈر والا, جینڈر لکھ دیا میل فیمیل. اس کے بعد آگے میں نے ٹیلی کیا, ٹیلی میں نے کیا, اس کو کاؤنٹ کیا. لٹرلی آپ جائیں گے اس میں, آپ کاؤنٹ کریں گے کتنے میلز ہیں, 1 2 3 4 5. جب پہلے 5 آ گئے تو آپ نے 4 لائنیں یوں ڈالی, ایک 5 کا کراس ڈال دیا, دیٹ از اے سیٹ آف 5. پھر دوسرے 3 آ گئے, 5 and 3 8. تو فریکوینسی آپ نے لکھ دی 8. فریکوینسی از دی ٹیلی کا سم جو ہے. اور پھر آ گیا فیمیل, فیمیل بھی آپ نے ٹیلی کرنی ہے, 5 کا ایک سیٹ بن گیا. پھر آپ نے دیکھا 2 اور ہیں, 5 + 2 7, آپ کا ٹیلی ہو گیا 7. تو یہ پہلی ہماری فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بن گئی یا سمری ڈسٹریبیوشن بن گئی. دوسرے ایگزامپل میں ہم نے ہائٹ رینجز لی. ہائٹ رینجز ہم نے اس طرح سے کہا کہ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں لوور سے 55 to 59. آپ نے اس میں دیکھا کہ اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. اس میں ذرا امپورٹنٹ چیز ہے دیکھنے والی کہ آپ کو ڈیٹا کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. آپ ہائٹ رینجز لے رہے ہیں, سپوز میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی میں 5 کلاسز بناؤں گا,
تو کیسے بنیں گی اس کی کلاسز؟ آپ کو ایک انٹرول لینا پڑے گا. تو آبویسلی آپ یہ نہیں کر سکتے 0 to 5 یا 0 to 10, وہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے نہیں, دیٹ از جسٹ اے ویسٹ. تو آپ وہ ڈیٹا سے اسٹارٹ کریں گے جو آپ کی سب سے اسمال ویلو کو کیپچر کر رہا ہے. تو اس کو ہم نے کر دیا 55 to 59. ٹیلی کیا, اس میں ایک بندہ آ رہا تھا, اس کا ہم نے فریکوینسی لکھ دی 1. اس کے بعد 60 to 64, اس میں آ رہے تھے 5 بندے, ان کو ہم نے ٹیلی کیا اور ایڈ کر دیا 5 اینڈ سو آن. تو آپ کی فریکوینسی آ گئی, آپ کے اس کے ساتھ ٹیلی اسکور آ گیا اور آپ کے انٹرولز آ گئے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں گروپڈ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن. آلسو مختلف نام ہے, سمری ڈسٹریبیوشن, فریکوینسی ڈسٹریبیوشن, یا گروپ, یعنی کہ ہم نے گروپس بنا لی اور اس گروپس میں ہم نے کیلکولیشنز کر لی. اب اس میں آپ دیکھیں نیچرلی جب آپ گروپنگ کرتے ہیں ڈیٹا کی یا سمری کرتے ہیں تو کچھ انفارمیشن لوز ہو جاتی ہے. کیا انفارمیشن لوز ہوگی؟ اب میرے پاس ہائٹس کی کلاسز آ گئیں. اب کوئی مجھ سے پوچھے گا اچھا کتنی پرسینٹ ایج ہے اسٹوڈنٹس کی ان 65 to 69, میں اس کو 5 کو ڈیوائڈ کر دوں گا 15 سے. آئی نو اٹس اباؤٹ 33%. یہ انفارمیشن میں گیدر کر سکتا ہوں, لیکن آئی کین ٹیل فرام دس ٹیبل وچ پرٹیکولر اسٹوڈنٹ ور ان دیئر. ان اسٹوڈنٹ کی انفارمیشن انڈیویجول میرے سے لاسٹ ہو گئی. تو جب بھی آپ ڈیٹا کو سمرائز کرتے ہیں تو تھوڑی سی انفارمیشن لوز ضرور ہوتی ہے. یہی میں نے اس میں اگلی سلائڈ میں بتایا ہوا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز نوٹ کریں کہ ہم نے جو کلاسز بنائی تھی وہ 55 to 59, 60 to 64 اینڈ سو آن. یہ ہائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, لیکن ہائٹ کیا ہے؟ ہائٹ کس قسم کا ویریبل ہے؟ اٹس اے کنٹینیوس ویریبل. ضروری نہیں کہ جب آپ 50 سے 59 ہو جائیں اور اس کے بعد 59 سے آپ ایک دم 60 انچز کے نہیں ہو جاتے. اس کے بعد آپ 59 کے بیچ میں جتنے بھی ریئل نمبرز ہیں ان کو آپ ٹچ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ لمبے ہوتے ہیں اور پھر 60 انچز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ انفارمیشن ہم نے کیپچر کرنی ہے یہاں پر. تو اس کو کیسے کیپچر کرتے ہیں؟ اس کو کیپچر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم what do we call as class boundaries وہ کریٹ کر لیتے ہیں. یعنی کہ کلاس تھی پہلے 55 to 59 اور پھر اس کے بعد تھی 60 to 65. تو اس میں جو 59 اور 60 کے بیچ کی جو ویلیوز تھیں وہ ہم نے we were losing those, but we knew that the height was a continuous variable, so we had to do something to make sure کہ ہر ویلیوز میں آئے. تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی کلاسز دی ہوئی ہوں تو آپ جو لوور پہلی کلاس سے شروع ہوں اور اس میں سے 0.5 سبٹریکٹ کر دیں اور اس کی جو اپر کلاس ہے اس میں سے 0.5 ایڈ کر دیں. تو 55 میں سے ہم نے 0.5 سبٹریکٹ کیا تو ہمارے پاس آ گیا 54.5 اور 59 میں 0.5 ایڈ کیا تو 59.5. اور یہی ہم اگلی کلاس کے ساتھ کریں گے اور اس سے اگلی کلاس کے ساتھ. تو اب آپ دیکھیں گے کہ ایک کنٹینیوٹی آ گئی ہماری جو ہائٹ رینجز میں تھی. 54.5 to 59.5 ساری کیپچر ہو رہی ہیں پہلی کلاس میں. 59.5 کے اوپر سے لے کے 64.5 کی کیپچر ہو رہی ہے اس سے اگلی کلاس میں اینڈ سو آن. تو اس کو کہتے ہیں ہم کلاس باؤنڈریز. جب بھی آپ کے پاس کنٹینیوس ڈیٹا ہو, سم ٹائمز ایون اف ڈیٹا از ناٹ کنٹینیوس, اٹ میک سینس کہ آپ کلاس باؤنڈری کریٹ کر لیں اگر آپ اس کو اپروکسیمیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کسی گراف وغیرہ سے. تو یہ کلاس باؤنڈریز آ گئی. اچھا, اب ڈیٹا کو ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ایک تو فارم ابھی ہم نے دیکھ لی, سمری ٹیبل کہہ لیں, فریکوینسی ٹیبل کہہ لیں, گروپ فریکوینسی ٹیبل کہہ لیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ پرسنل ایکسپیرینس سے بھی کہ پیپل ڈونٹ لائک ٹو لک ایٹ ٹیبلز. اگر چلو یہ تو بھی میں نے چھوٹے ٹیبلز دے دی آپ کو, اگر بڑے ٹیبل آ جائیں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے اچھا کہاں انفارمیشن ہے, وچ از اسٹل مچ بیٹر دین دا را ڈیٹا. لیکن اب آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کیسے میں آئی وانٹ کوئک ڈیسیجنس. آپ کسی کمپنی کے سی ای او ہیں, آپ کو کوئک ڈیسیجن چاہیے, آپ بیٹھ کے 5 پیجز کا ٹیبل نہیں اسکرول کریں گے. یو وانٹ کوئک انفارمیشن کہ کیا ہے, جلدی سے مجھے گیو می دا بگ پکچر, رائٹ. بگ پکچر دینے کے لیے گرافیکل ٹولز آتے ہیں, مختلف ٹائپس کے گرافس ہوتے ہیں جس کو آپ دیکھتے ہی آپ کو ایک دم سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واٹ از دا بگ پکچر. فار ایگزامپل ادھر میں نے جو میل اور فیمیل کی ہماری گروپنگ تھی اس کا ہم نے ایک ڈائیگرام بنا دیا, اس کو کہتے ہیں بار چارٹ. نیچے ہم نے گروپس لکھ دیا میل فیمیل. اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ریکٹینگل سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہاریزونٹل ایکسس پہ آپ جو گروپس ہیں ان کو لکھ دیتے ہیں, ہمارے گروپس کیا ہیں, میل فیمیل لکھ دیا, ٹھیک ہے. اور ورٹیکل ایکسس پہ اس کی جو فریکوینسی آ رہی ہے وہ لکھ دی. میل کی فریکوینسی کیا تھی 8, فیمیل کی فریکوینسی تھی 7, وہ ہم نے لکھ دی. اور اس کے بعد ہم نے یہ ریکٹینگل بنا دی. ان ریکٹینگلس کی width ایک ہی جتنی ہے یہاں پر. تو کوئکلی میں کسی کو یہ گراف دوں گا, اس کو دیکھے گا, اس کا پتا کہ اچھا میل زیادہ ہیں فیمیلس کم ہے, ختم. That's it, that's the big picture. There's more males than females. تو اس کا بہت کوئک, rather than کہ میں اس کو ڈیٹا کو دیکھوں اس کے ٹیبل کو. This is called a bar chart. اچھا, بار چارٹ میں ابھی ہم نے qualitative
ڈیٹا کا ایک چارٹ بنایا, یعنی کہ میل اور فیمیل جینڈر جو ہے یہ کوالٹیٹیو ویریبل ہے, اس کا ہم نے ڈائیگرام بنایا. اگر ہم کوانٹیٹیو ویریبلس کا بنائیں تو اس کا بھی بنا سکتے ہیں بار چارٹ. اسپیشلی اگر کنٹینیوس کوانٹیٹیو ویریبلس کا ہم بنا رہے ہیں, کنٹینیوس کوانٹیٹیو ویریبل جیسے کہ ہائٹ ہے, یعنی کہ اس میں گیپس نہیں آ رہے, تو ہم ایک اور بار چارٹ بنائیں گے, اس میں بار ایسی ہوں گی ان کے بیچ میں گیپس نہیں ہوں گے. ایسے بار چارٹ کو جو کہ کوانٹیٹیو کنٹینیوس کوانٹیٹیو ویریبل کے لیے بن رہا ہو, جس کے بارس کے بیچ میں گیپس نہ ہو. آف کورس گیپس کبھی کبھی ہو سکتے ہیں ان ون کیس. کون سا کیس ہے وہ؟ ان دا کیس کہ اگر کوئی آپ نے گروپ میں دیکھی اس کی فریکوینسی 0 آ جائے, تو ہائٹ تو اس کی آپ کچھ ریپرزینٹ ہی نہیں کریں گے, تو اس کو صرف آپ اس کی کلاس کو لکھیں گے دیر از نو ہائٹ, 0 ہائٹ. تو ایسے بار چارٹ کو ہم ہسٹوگرام کہتے ہیں. ہسٹوگرام میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم کلاس انٹرولز میں, یا کلاس باؤنڈریز اس کی بناتے ہیں کنٹینیوس ڈیٹا کی. تو ہر کلاس کی ایک width ہوتی ہے, یعنی کہ اس کلاس کی ہے 59.5 سے 64.5 تک. اس کی width کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے, 64.5 مائنس 59.5 5. تو اس کی جو width ہے ریکٹینگل کی, دیٹ ریپرزینٹس دا width آف ایچ کلاس, اور اس کی اگر اور اس کی جو ہائٹ ہے دیٹ ریپرزینٹس دا فریکوینسی. تو یہ ہسٹوگرام کہلاتا ہے. اگر تو widths جو ہیں وہ سب برابر ہوں, یعنی کہ ہر کلاس کا جو انٹرول سائز ہو وہ برابر ہو, تو ہم width کوئی بھی لے سکتے ہیں, اس کو ہم ایک اسٹینڈرڈ 1 یونٹ کہہ سکتے ہیں, اور ہائٹ ہم پھر کہہ دیں گے از اکول ٹو دا فریکوینسی. یہ ایک ایگزامپل ہے جو ہم نے ابھی پیچھے ٹیبل دیکھا تھا, جہاں پہ ہائٹ رینجز تھی 54.5 ٹو 59.5, 59.5 ٹو 64.5 اینڈ سو آن. ان کا ہم نے یہ ہسٹوگرام بنایا. آپ دیکھیے ایکس ایکسس پہ ہم نے کلاس باؤنڈریز کو لکھا ہے, اس میں جہاں ایک کلاس ختم ہوتی ہے وہیں سے فوراً دوسری کلاس شروع ہوتی ہے. پہلی کلاس 54.5 ٹو 59.5, اس کی فریکوینسی تھی 1, تو آپ دیکھیں اس ریکٹینگل کی ہائٹ 1 پہ ہے. 59.5 ٹو 64.5, اس کی ہائٹ 5 تھی, بیکاز دیر آر 5 پیپل ان دیٹ. اسی طرح 64.5 ٹو 69.5 از 5 اینڈ سو آن. تو یہ ایک ویژول پکچر اگین مجھے مل گئی. اس کو میں دیکھ کے کوئکلی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ کس کلاس میں زیادہ رینج ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 59.5 اور 69.5 کے بیچ میں, دونوں میں 5 ہیں, 64 اور اگر آپ میں بیچ میں ڈال دوں. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ریکٹینگلس کی جو width ہے وہ ایک ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر کلاس کی width از اکول ٹو 5, تو ریکٹینگلس کی width جو ہے وہ ایک ہی ہوگی. ہاؤ ایور کبھی کبھی کیسز ایسے ہو جاتے ہیں, اور ہم اس کے ایگزامپل کریں گے ڈپینڈنگ کہ کیا کانٹیکس ہے, کہ آپ کی ہر کلاس کی جو width ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ہو. اگر ایسا ہو تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم بیسکلی دا ہول آئیڈیا آف دا ہسٹوگرام از کہ جو ہسٹوگرام کا جو ایک ریکٹینگل ہوتا ہے, دی ایریا آف دیٹ ریکٹینگل شوڈ اکول ٹو دا فریکوینسی. ایریا شوڈ اکول دا فریکوینسی. تو اگر ایریا کیسے ہوتا ہے؟ width ٹائمز ہائٹ. اگر widths ڈفرنٹ ہے تو ہائٹس کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, سو دیٹ دا ہسٹوگرام کیپچرز دا کریکٹ ایریا, کریکٹ ویژول پکچر وہ دیتا ہے. یہ پچھلے ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا, کیونکہ ہم نے ایسا نہیں کیا, اس میں ہم نے ہائٹ وہی لے لی, اس میں اسٹل کیپچرنگ دی ایریا ان دا سینس کہ اگر ہم کہیں کہ ایچ 5 width of 5 represents 1 unit, تو ہائٹ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. الٹیمیٹ گول ہمارا یہ ہے کہ اس کی ایک ویژول پکچر ہمیں مل جائے. کریکٹ, دس از اسٹل اے کریکٹ ویژول پکچر. لیکن اب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں آئیڈیا فریکوینسی ڈینسٹی کا. جو فریکوینسی ہے, ایز اے سیڈ, اٹ مسٹ اکول دی ایریا آف دا ہسٹوگرام, سو اٹ مسٹ اکول دی ہائٹ ٹائمز width. ہائٹ کو ہم کہتے ہیں فریکوینسی ڈینسٹی. سو فریکوینسی ڈینسٹی ٹائمز width should equal frequency. فریکوینسی ڈینسٹی کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب آپ کلاس width کو نیچے لے جائیں, ڈیوائڈ کریں فریکوینسی کو کلاس width سے, تو آپ کی فریکوینسی ڈینسٹی آ جاتی ہے. تو اس ایگزامپل میں ہم نے دیکھا کہ ہماری پانچوں کی پانچوں کلاسز موجود ہیں, ہر کلاس کی width جو ہے وہ 5 ہے, فریکوینسیز کے ساتھ موجود ہیں. فریکوینسی ڈینسٹی کیا ہوگی کہ ہر کلاس کی فریکوینسی کو اس کی width سے ہم ڈیوائڈ کر دیں. 1 کو 5 سے ڈیوائڈ کیا تو 0.2 آ گیا, 5 کو 5 سے ڈیوائڈ کیا 1 آ گیا. سملرلی ہم نے ساری کلاس فریکوینسی ڈینسٹیز نکالے. اب اگر میں ہسٹوگرام جو بناؤں گا, ایکس ایکسس پہ وہی ہوگا, میری کلاس باؤنڈریز ہوں گی, لیکن اب جو ہائٹ ہوگی نا, دیٹ ول بی اکول ٹو دا فریکوینسی ڈینسٹی. تو پکچر یہ بنے گی. آبویسلی اس میں جو اسکیل ہے, ورٹیکل اسکیل, وہ چینج ہو چکا ہے, لیکن جو پکچر ہے
جو پکچر کا ویژول افیکٹ ہے دیٹ ہیزنٹ چینجڈ. آپ دیکھیے یہ پکچر ہے جہاں پہ میرے نیچے کلاس باؤنڈریز ہیں اور ہائٹ پہ فریکوینسی ڈینسٹی آ رہی ہے, اور اس سے پہلے ہم نے یہ پکچر دیکھی تھی, اس میں کلاس باؤنڈریز تھی اور فریکوینسی تھی. پکچر ویژولی دیر از نو ڈفرنس, دے آر ایگزیکٹلی دا سیم پکچرز. تو چونکہ وائی از دیر نو ڈفرنس, کیونکہ اس دفعہ ہم نے جو وڈث ہے وہ سب کی برابر ہے, تو اس میں پکچر ہماری ایک ہی آئے گی, صرف ورٹیکل اسکیل چینج ہوگا. لیکن اٹ از اے گڈ پریکٹس کہ جب آپ ہسٹوگرام بنائیں تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ فریکوینسیز ایز آن دا وائی ایکسس, آلویز کیلکولیٹ فریکوینسی ڈینسٹیز اور فریکوینسی ڈینسٹیز کو پلاٹ کریں رادر دین فریکوینسی کو. دیٹ از اے مور ایکوریٹ پکچر, مطلب اس میں کیلکولیشن میں بھی آپ کو آسانی ہوگی. اچھا, اب ایک ان ایکول کلاس وڈتھ آ گئی, تو ایگزامپل اس کا دیکھ لیتے ہیں. ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے پاس پچھلی کلاسز تھی, پچھلا ایگزامپل ہمارا یہ تھا, ہم نے کہا کہ یار جو آخری کلاس ہے 74.5 to 79.5 اس میں ایک ہی بچہ ہے, اس کو الگ سے کیا کرنا ہے, اس کو ہم ملا دیتے ہیں. ہم بیسیکلی کہیں گے کہ 69.5 to 79.5 کتنے بچے ہیں, تو ہم نے اس کلاس کو پچھلی کلاس سے ملا دیا, تو وہ نیچے آ گئی, اس کی کلاس وڈتھ اب ڈبل ہوگی نا, 69.5 سے 79.5 کلاس وڈتھ ہوگی 10. فریکوینسی اس میں 3 اور 1 کو ایڈ کر دیا 4 ہو گئی. اب اس میں کیونکہ کلاس وڈتھ ڈفرنٹ ہے, اس میں لازمی طور پہ آپ کو فریکوینسی ڈینسٹیز کو استعمال کرنا. تو آپ نے ہر کلاس کی فریکوینسی ڈینسٹی نکال لی. ہاؤ از دیٹ؟ فریکوینسی ڈیوائڈیڈ بائی کلاس وڈتھ, سب کی فریکوینسی ڈینسٹی آ گئی. اس میں اگر آپ نے غلطی سے یہ ڈائیگرام بنا دیا, یعنی کہ آپ نے سب کی وڈتھ ایکول رکھی اور ہائٹ ایکول ٹو فریکوینسی, تو آپ کے پاس یہ پکچر آئے گی. دس از ناٹ دا کریکٹ پکچر. یہ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ 69.5 to 79.5 کی جو کلاس ہے, it is equivalent to 64.5 to 69.5 class in terms of width. But it's not. It's a much wider class. تو اس کی جو فریکوینسی آپ نے کہنا ہے it's almost close to 5. It's 4. لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں ہم نے زیادہ چیزوں کو آنے کی گنجائش دے دی ہے. ہم اب 69.5 سے 79.5 لے رہے ہیں, تو اس کو ہم اس طرح اسٹڈی نہیں کر سکتے جس سے اس کی پچھلی کلاس ہے. ہم دونوں کو کمپیئر نہیں کر پائیں گے صحیح طرح سے. تو دس از این انکریکٹ پکچر of the histogram. The correct picture would be if you drew this diagram where on the x-axis you have class boundaries and the y-axis you have frequency densities. Class boundary آپ دیکھیں اس میں جو آخری ریکٹینگل ہے وہ موٹا ہو گیا, تو آپ کو یہ ویژولی بتا رہا ہے کہ یہ بڑی کلاس ہے, ان دا سینس کہ ہم نے اس میں زیادہ ویلیوز کو ایڈ الاؤ کیا ہے. اس کے حساب سے ہم اس کی ہائٹ دیکھیں گے. اب ہم ان دونوں کو کمپیئر کر سکتے ہیں, اس کو اور اس کی پچھلی کلاس کو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے دے آر ایکویولنٹ, دے آر ناٹ نیسیسرلی ایکویولنٹ, کیونکہ اس میں اب ہماری کیونکہ وڈتھ زیادہ بڑھ گئی تو ہائٹ کم ہوگی. تو اب اس کی ہائٹ ہمیں صحیح بتا رہی ہے کہ اس کلاس میں ہیں کتنے. اگر پچھلی کلاس جس میں 5 بچے تھے اس کی بھی وڈتھ اتنی کر لیتے تو کیا ہو جاتا, یعنی کہ اگر ہم 59.5 اور 69.5 کو ملا دیتے تو ہماری تو ہائٹ 10 ہو جاتی. تو اس ڈفرنس کو کیپچر کرنے کے لیے آپ فریکوینسی ڈینسٹی کو میپ کرتے ہیں. دس از اے کریکٹ پکچر, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے ڈائیگرام میں. تو اس میں ایک ایگزامپل ہے, the group frequency distribution in the following table summarizes the masses in grams measured to the nearest gram of a sample of 20 pebbles. کنکر ہے, کسی ایکسپیریمنٹ کے تحت ان کا گرامز میں 20 پیبلز کا میجر کیا ہوا ہے. ریپرزینٹ دا ڈیٹا ان اے ہسٹوگرام. اب آپ اس کالم کو دیکھیے, اس ٹیبل کو دیکھیے, میسز آئے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ 101 to 110, 111 to 120 and so on, اور فریکوینسی دی ہوئی ہے. Obviously نمبر 1 تھنگ آپ کو نوٹس کرنی ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ جو میس ہے, میس از اے کنٹینیوس ویریبل, یعنی کہ between 110 and 111 grams there is weight. Maybe there is a pebble 110.34 grams. اس کو کیپچر کرنا ہے, تو وہ ہم تو کلاس باؤنڈریز جب بنائیں گے اس کو کیپچر کر لیں گے. دوسری جو چیز آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو آخری کلاس ہے وہ ایک ویل ڈیفائنڈ کلاس نہیں ہے. اس کو ہم نے کہہ دیا اٹس اوور 150, یعنی کہ 150 سے جتنے زیادہ ہیں ان کو ہم ایک ہی کلاس میں لکھ لیں. تو اٹس لائک این اوپن اینڈیڈ کلاس. اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے اس کو اب ہمیں ہسٹوگرام بنانا ہے, تو وی نیڈ اے ڈیفینیٹ وڈتھ. ہسٹوگرام کی وڈتھ ہوتی ہے, تو اس وڈتھ کے لیے آپ کو اس کے مختلف طریقے کی کیا وڈتھ ہوگی. جو طریقہ ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کی وڈتھ وہ ہوگی جو اس سے پچھلی کلاس کی وڈتھ تھی اس کو ہم ڈبل کر لیں گے. یعنی کہ جو پچھلی کلاس کی وڈتھ ہے سپوز دیٹ از 10, تو اس کی وڈتھ کر دیں گے ہم 20, اور پھر ہم ایک ہسٹوگرام بنائیں گے. یہ ایک کنونشن ہے. اس کے علاوہ اور بھی کنونشن ہیں, طریقے ہیں اس قسم کے کوشچن کو ریزالو کرنے کے. اسی طرح سپوز اگر پہلی جو کلاس ہے وہ اوپن اینڈ ہوتی, اس میں لکھا ہوتا لیس دین 110, تو ہم کیا کرتے ہیں, اگر اس سے سیکنڈ والی کلاس کو دیکھتے, اس کی وڈتھ کو دیکھتے, اور اس کے بیسس پہ ہم اس کی وڈتھ کو ڈبل کر لیتے. وہ پھر 91 to 110 آ جاتا ڈبل وڈتھ کر کے. تو اس کو کیسے کیا ہم نے, وہی میسز لکھ لیے ان گرامز. کلاس باؤنڈریز ہم نے کریٹ کی, کیسے کہ
لوور کلاس میں سے 0.5 سبٹریکٹ کیا, اپر کلاس میں 0.5 ایڈ کر دیا تاکہ ہمیں کنٹینیوس ڈیٹا مل جائے. پھر کلاس وڈ دیکھی ہم نے ہر ایک کی 10 10 10 10. لاسٹ کلاس وڈ از ایکچولی 20, اٹ شوڈنٹ بی 10. فریکوینسی ہم نے دیکھی سب کی کلاسز کی, اور فریکوینسی ڈینسٹی میجر کر لے. اب ہم کیا کریں گے, اس کو پلاٹ کریں گے کلاس باؤنڈریز اگینسٹ دا فریکوینسی ڈینسٹیز. تو لاسٹ کلاس کی فریکوینسی ہے 4 اور اس کی ڈینسٹی اب 20 ہوگی, کیونکہ اس سے پہلی تمام کلاسز کی ڈینسٹی 10 تھی, اس کی ڈینسٹی ہم 20 کریں گے, ڈبل دیٹ. تو اس کا ڈائگرام کچھ اس طرح بنے گا. آپ دیکھیں گے جو لاسٹ کلاس ہے اس کی جو وڈتھ ہے وہ 20 ہے, تو وہ ہم نے ریپرزینٹ کی ہوئی ایک وائڈر ریکٹینگل سے, اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ دیٹ ریپرزینٹس دی ڈینسٹی. دس از دا کریکٹ پکچر آف دیٹ کلاس. دس از ون وے ٹو ریزالو این اوپن اینڈیڈ ٹیبل اور اوپن اینڈیڈ ڈیٹا. اب اور بہت سارے مختلف طریقے ہیں گرافیکل ریپرزینٹیشن کے. ابھی ہم نے بار چارٹس دیکھے. بار چارٹس کی ایک قسم ہے ہسٹوگرام, جو اسپیسیفک قسم کے بار چارٹس ہوتے ہیں. ایک چارٹ ہوتا ہے فریکوینسی پالیگون کا. فریکوینسی پالیگون کس قسم کا ڈائگرام ہے؟ یہ ہے کہ آپ ہر کلاس کا جو مڈ پوائنٹ ہے اس کو آپ مارک کر لیتے ہیں, اور اس مڈ پوائنٹس کو آپ ہر اسٹریٹ لائنس کے تھرو ایڈ کر لیتے ہیں. وہ آپ کا ایک بن جاتا ہے فریکوینسی پالیگون. اچھا, وہ یوزلی اوپن اینڈیڈ ہوتا ہے, تو اس کو آپ کلوز کر لیتے ہیں, ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں اس اگلی کلاس سے اور پچھلی کلاس میں. تو میں ابھی جو پیچھے ہم نے ڈائگرام بنائے ہیں اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ فریکوینسی پالیگون کیسے بنے گا. ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں. اس ڈائگرام میں فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ کلاسز ہیں. ہر کلاس کا مڈ پوائنٹ کیا ہے, یعنی کہ اس کی جو کلاس وڈتھ ہے دیٹ ریپرزینٹس دا ریکٹینگل کی وڈتھ. تو اس کا مڈ پوائنٹ آپ نے یہاں پکڑا. اس کلاس کا مڈ پوائنٹ یہاں پر ہے, یعنی کہ ریکٹینگل کا مڈ پوائنٹ اوپر کا, اس کا مڈ پوائنٹ یہاں پر ہے, اور اسی طرح اس کا مڈ پوائنٹ یہاں پر ہے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مڈ پوائنٹس کو ایک دوسرے سے ملا دیا. یہ ہے فریکوینسی ڈائگرام. But this is not a polygon yet. Why is it not a polygon? Polygon is a closed figure. تو اس میں یہ ہوا کہ جو اس سے پہلی کی کلاس تھی اس کا آپ نے مڈ پوائنٹ لیا اور اس کو بند کر دیں. اسی طرح اس سے اگلی کلاس جو ہے اس کا مڈ پوائنٹ لیا اور اس کو آپ نے بند کر دیا. ابھی جو کالیز میں آپ کو نظر آ رہا ہے دیٹ از اے فریکوینسی پالیگون. اس ڈائگرام میں دیکھ لیں, اس میں بھی یہ کریں گے ہم. اس میں آپ کے پاس ہر کلاس کی مڈ پوائنٹ آ گیا, اور ان مڈ پوائنٹس کو پھر آپ اسٹریٹ لائن کے تھرو ایڈ جوائن کر دیں. سوری, بیچ میں ایک تو غائب ہوگی. ان کو مڈ پوائنٹس کو آپ نے جوائن کیا, تو یہ آپ کا فریکوینسی ڈائگرام بن گیا. اس کو پھر آپ نے کلوز کر لیا اس کی پچھلی کلاس کے مڈ پوائنٹ سے ایڈ کر کے, اور اگلی کلاس کا کوئی مڈ پوائنٹ ہوگا میجر کر کے, آف کورس. سو دس از اے فریکوینسی پالیگون. دس از اے کلوز فگر. ایکس ایکسس نے یہاں پہ بند کیا ہوا ہے اور اوپر یہ اس کی مختلف سائڈز بن رہی ہیں. دیٹ از کالڈ اے فریکوینسی پالیگون. یہ اس کا میں نے آپ کو ایگزامپل اس ڈائگرام میں دکھایا ہوا ہے. اب ایک اور امپورٹنٹ ہے فریکوینسی پالیگون سے ریلیٹڈ, وہ کہتے ہیں کیومولیٹو فریکوینسی گرافس. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس میں آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو کلاس باؤنڈریز ہوتی ہیں ان کے اگینسٹ جو آپ نے فریکوینسی کیلکولیٹ کی, اور اس کو پھر آپ نے پلاٹ کر دیا کیومولیٹو فریکوینسی کے ساتھ. یعنی کہ ہر کلاس کی جو اپر کلاس باؤنڈری ہوتی ہے, جیسے اگر آپ کی کلاس ہے 54.5 to 59.5, اس میں اپر کلاس باؤنڈری کیا ہوگی 59.5. 59.5 کے اگینسٹ جو کیومولیٹو فریکوینسی کی ویلو آ رہی ہے اس کو پلاٹ کرنا. تو یہ آپ کا بن جائے گا کیومولیٹو فریکوینسی گراف. یہ ہمارا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمارے پاس سیمپل ہے 38 اسٹوڈنٹس کا, اور ان کے میسز ہیں اور فریکوینسی دی ہوئی ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ ان کی کلاس باؤنڈریز پہلے نکالی, پھر فریکوینسی کے اگینسٹ ہم نے کیومولیٹو فریکوینسی لکھی 4, 11, 19, 26, 34 and 38. اب ہم کیا کریں گے کہ ہر کلاس کی اگر آپ دیکھیے پہلی جو کلاس تھی اس کی اپر کلاس باؤنڈری کیا ہے 54.5. 54.5 اس کی اپر کلاس باؤنڈری ہے. اس کے اگینسٹ ہم پلاٹ کریں گے 4 ہائٹ. اگلی کلاس ہے 62.5, اس کے اگینسٹ ہم پلاٹ کریں گے 11. 66.5 کے اگینسٹ ہم پلاٹ کریں گے 19 اینڈ سو آن. تو یہ آپ کا ہو جائے گا ہر کلاس کی جو اپر کلاس باؤنڈری ہے اس کے گرد آپ نے, اور یہ
ڈائگرام ہمیشہ اوپر ہی جائے گا کیونکہ کیومولیٹو فریکوینسی کا ہے. دس از کالڈ اے کیومولیٹو فریکوینسی گراف. اس کو اگر آپ نے کیومولیٹو فریکوینسی پالیگون بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی آخری کلاس ہے اس کی پہلی کلاس کو آپ اس کی جو لوور باؤنڈری ہے اس سے ملا دیں. یہ ہمارا تھا 46.5, اور اسی طرح اگلے کی آپ بنا دیں جو 90.5 ہماری آخری آ رہی تھی اس میں اگلی کیا ہوگی, اس میں آپ کر دیں گے جتنی اس کی وڈتھ تھی 8, 98.5 کر دیں, یہاں پر کہیں آئے گی. تو اس کو آپ پالیگون بھی بنا سکتے ہیں, یعنی کہ کلوز فگر. اس کو کہتے ہیں کیومولیٹو فریکوینسی پالیگون. تو کیومولیٹو فریکوینسی گرافز جو ہوتے ہیں یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ان سے ہم بہت ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. کس قسم کی انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں؟ سپوز میں آپ سے یہ کوشچن پوچھتا ہوں کہ واٹ پروپورشن آف دا اسٹوڈنٹس ہیز میس لیس دین 60 کلو گرامس. اب اگر یہ گراف آپ نے پراپرلی اسکیل کیا ہوا ہے تو لیس دین 60 کلو گرامس کا میس کیا آئے گا؟ یہ سپوز 60 جو ہے وہ اٹس اباؤٹ ہیئر. تو آپ اس گراف کو ریڈ کر لیں گے, یہاں پہ آ گیا. دس از پرابلی اراؤنڈ, اگر آپ گراف صحیح طرح اسکیل ڈرا کریں گے تو آپ ریڈ کریں گے اٹس 8.8. اگر گراف پیپر پہ اس کو آپ ڈرا کریں گے 8.8 آ گیا. تو آپ نے اس کی یہ ویلیو پڑھ لی, یہ کیومولیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے 8.8 از دی کیومولیٹو فریکوینسی. دیر آر 8.8 اسٹوڈنٹس. آبویسلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہے, ڈسکریٹ ہے, لیکن گراف سے ہم نے اس کو کنٹینیوس کیا ہے. 8.8 اسٹوڈنٹس کا جو ویٹ ہے وہ 60 kg سے کم ہوگا کیونکہ یہ سارے اس کے نیچے آ رہے ہیں. تو 8.8 60 kg سے کم ہوگا. اس کی پروپورشن اگر آپ نے نکالنی ہے ڈیوائڈ کر دیں ٹوٹل نمبر آف اسٹوڈنٹس 38 سے تو 23%. تو آپ نے کیومولیٹو فریکوینسی گراف سے اور ساری انفارمیشن نکالنی شروع کر دی کہ دس پرسینٹیج آف اسٹوڈنٹس اور دس پروپورشن آف اسٹوڈنٹس از لیس دین اے گیون ویٹ. اس قسم کی انفارمیشن آپ نکال سکتے. نیکسٹ آتا ہے پائی چارٹس. پائی چارٹس بھی ہم بیسیکلی یہ سرکولر گرافس ہیں. ہم اس وقت ہمارے پاس وقت کم بچا ہے, اس کو ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن جیسے کہ بار سے ہم نے گرافس کو ریپرزینٹ کیا اسی طرح ہم گرافس کو سرکل سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ایکچولی بہت مور جنرل وے ٹو ریپرزینٹ گرافس ہے. اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ٹائم مور ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آج ہم نے جو دیکھا ہے اس میں ہسٹوگرامز از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, cumulative frequency graphs is also a very important thing. ان سب کو آپ ریویو کریے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم we'll continue this discussion. Thank you.